اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے پہلا جھوٹ یار لوگ بولتے ہیں بھائی حضور پاک کے جو صحابہ امیر المؤمنین کے درجے پر بنے تھے یعنی ابو بکر صدیق وہ حضور کی بیٹی کے حق کھا گئے تھے. اجی سانو دسو کیڑے حق سن, تھوڑا پروف تو دیں کون سا حق تھا. اجی فدق میں ایک زمین تھی خیبر کے قریب تھی, ابو بکر کھا گئے تھے. میں نے پوچھا زمین کو نوالا بنا کر ابو بکر نے چبا کے پیٹ میں نگل لیا تھا. کہتے ہیں زمین نوالا نہیں بنتی. میں نے کہا پھر زمین موجود تھی. کہتے ہیں موجود تھی. میں نے کہا حضور پاک کی وراثت حضور کی بیٹی کو نہیں دی تو صدیق نے حضور کی بیوی سیدہ عائشہ اپنی بیٹی کو دے دی تھی. کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دی. میں نے کہا ظالم تو کہتا ہے ابو بکر حضور کی وراثت کھا گیا. حق تو یہ تھا کھانے والا اگر ہوتا تو بیٹی سے لے کر حضور کی بیوی اپنی بیٹی کا گھر بھرتا. ایسا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر ابو بکر کھا گیا تھا تو ابو بکر صدیق تو وہ ہے جب اس کے تنخواہ مقرر کرنے کا وقت آیا کہا کتنی ہو؟ کہا مدینہ میں ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہے اتنی مقرر کر دو. لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اس میں گزارا ہو جائے گا. کہا میں بھی مسلمانوں میں اسلام کا ایک مزدور ہوں, ہو جائے گا. اگر نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. ابو بکر کھا گیا تھا جس نے پیغمبر کریم کے ذات اقدس پہ اپنی 12 سالہ بیٹی وار دی تھی, حق مہر بھی اپنی جیب سے دیا تھا. یہ کھا گیا تھا. تو اس کو کھانے والا کہتا ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ اچھا ایک بات کہو, ابو بکر کھا گیا میں تیرا جھوٹ مان گیا, عمر کھا گیا میں تیرا کذب مان گیا, عثمان کھا گیا میں تیری گمراہی مان لیتا ہوں. لیکن ایک بات بتا, حضرت علی جب حکومت پر آئے تھے کتنا عرصہ؟ کہا جی 4.5 سال. وہ زمین موجود تھی؟ کہا جی ہاں. حضرت علی کی زیر کنٹرول تھی؟ کہا جی ہاں. حضرت علی المرتضیٰ نے اس زمین کا کیا کیا؟ فدق اٹھاتے, حصہ بناتے, کاغذات بنواتے, بیٹا حسن آؤ, بیٹا حسین آؤ, بیٹی زینب آؤ, بیٹی ام کلثوم آؤ, ماں کا حصہ لے لو. علی نے دیا؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ وجہ. اچھا آگے چلتا ہوں. امام حسن حکمران وقت بنے؟ کہا جی بنے. حضرت امام حسن 6 ماہ خلیفہ رہے؟ کہا رہے. زمین تھی یا اوپر پانی چڑھ گیا تھا؟ کہ نہیں زمین تھی. فدق موجود تھا؟ جی تھا. امام حسن تو اپنی ماں کی وجہ سے خود مالک تھے, اپنے نام پہ الاٹ کیوں نہیں کرایا؟ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا. پورا خاندان کا خاندان اس دھرتی پہ اپنے تمام معاونین بھی دشمن لے کر آ جائے, اگر اس سوال کا جواب دے جائے میں بھویں کٹا لوں گا. حضرت علی نے بھی یہ زمین کیوں لے لی؟ ایک بد نصیب جواب دیتے ہوئے پھنس گیا. مجھے کہتے ہیں مولانا اہل بیت سے جو حق لیا جائے اہل بیت چھوڑ دیتے ہیں پھر نہیں لیتے. میں کہ جی ایک منٹ رکنا, تیرے مطابق حق لیا گیا ان نے چھوڑ دیا, اور جب اہل بیت نے چھوڑ دیا تو کیوں غاصب کہہ رہا ہے؟ تو کیوں وکیل بلا توکیل بنا؟ اچھا میں ایک بات کر رہا ہوں سن, یہ بات نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. تو اٹھ پٹانگ مارے گا, ادھر ٹانکا ادھر ادڑا, ادھر ٹانکا ادھر ادڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. بچے تیرے بس کا روگ نہیں ہے. او میں بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے. اما فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کی وفات حسرت آیات کے وقت اکیلی رسول اللہ کی اولاد اس دھرتی پر تھی. بہنیں اور بھائی تو فوت ہو گئے تھے نا. اما فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو لکھ بھیجا, کہا میرے والد کی زمین فدق ہے؟ کہا جی ہاں ہے. کہا آپ میرے نام پہ الاٹ کر دیں, میرے ابو کی زمین ہے اور مجھے دے دیں. ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے جواب بھیجا, بیٹی فاطمہ آپ کے خاوند علی المرتضیٰ گھر میں موجود؟ کہا موجود. کہا حضور پاک کے چچا اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت عباس موجود؟
کہا جی موجود، کہ ذرا اپنے چچا جان اور اپنے خاوند سرتاج حضرت علی سے پوچھئے اس زمین کے بارے میں حضور پاک نے فیصلہ کیا تھا؟ آپ کے خاوند حضرت علی بتائیں گے، چچا حضرت عباس بتائیں گے۔ حضور پاک نے فیصلہ دیا تھا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ کہا لوگو، نبی کا مقام یہ ہے، نبی کا مرتبہ یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے اس کی وراثت کو تقسیم نہ کیا جائے، یہ محمدی فیصلہ ہے، یہ محمدی فیصلہ ہے۔ ما ترکناہ صدقہ، وہ تو صدقہ ہوا کرتی ہے، حضور پاک علیہ السلام جیسے تقسیم کرتے تھے میں بھی ویسا تقسیم کر رہا ہوں۔ ابو بکر ابن ابی قحافہ کی جرت یہ نہیں ہے وہ فیصلہ محمدی کو بدل دے۔ بیٹی فاطمہ، آپ چاہتی ہو کہ میں آپ کے ابا جان کے فیصلے کو توڑ دوں تو میں زمین آپ کے نام کرتا ہوں، اور اگر آپ چاہتی ہو حضور کا فیصلہ برقرار رہے، ضرورت زمین کی ہے، ابو بکر کی کسی زمین پہ انگلی رکھو، ابو بکر نے تمہیں دے دیا۔ اما فاطمہ نے فرمایا مجھے زمین نہیں چاہیے تھی، میں چاہتی تھی میرے ابا کی زمین میرے پاس ہو، اگر فیصلہ میرے ابا کا ہے اور گواہ میرے گھر کے ہیں بس میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ فراضیت، اما فاطمہ تو زہرا راضی ہو گئی۔ پھر پتر پوری گل کیوں نہیں کردا؟ آپ کیوں یہ آدھی بات کر رہے ہو؟ اما فاطمہ تو راضی ہو گئی تھی۔ ایک شخص آدھا ادھورا پڑھا ہوا مجھے کہتے ہیں مولانا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اما فاطمہ نے اس بات کے بعد ابو بکر صدیق سے پھر بات کرنا چھوڑ دی۔ میں نے کہا لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کا معنی تو یہ ہے کہ اما فاطمہ غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا غصہ ہو گئی تھی کہ تو کیسے کہہ رہا ہے؟ بات کرنا چھوڑ دی، اس کی وجہ میں بتاتی ہوں۔ کہا کیا؟ میں نے کہا ایک ہوتی ہے گپ شپ لگانا، اما فاطمہ کی کیا گپ شپ ابو بکر سے بنتی ہے؟ اس عنوان پہ بات کرنا چھوڑ دی کہ مجھے حضور کا فیصلہ مل گیا، میں مطمئن ہو گئی، اپنا دعویٰ چھوڑ دیا۔ اس عنوان پر بات کر رہا کہ جی میں بالکل راضی، ختم۔ اور بے وقوف، تو سمجھتے ہیں اما فاطمہ نعوذ باللہ کوئی ابو بکر سے کوئی گپ شپ لگاتی تھی کہ بات کرنا چھوڑ دی، چل تیری میری کٹی ہو گئی اب پکی نہیں ہے، یہ ہو گیا، ہاں میں یہ لے کٹی اور پکی ہے۔ اور یہ مثالیں تو اما فاطمہ پہ دے رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے؟ اے ظالم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اما فاطمہ کا جوڑ کیا بنتا ہے؟ اما نے بات کرنی ہے تو علی سے کریں، حسنین سے کریں، وہ گھر کے بندے۔ ابو بکر صدیق سے جو بات کی اس عنوان پہ بات چھوڑ دی کہ جی بالکل اپنا دعویٰ چھوڑ دیا۔ یہ تو ابو بکر کے حق کی بات ہے، تو اس کے خلاف کر رہا ہے؟ اچھا میں پوچھ رہا ہوں، اگر نفرتیں تھیں تو اما فاطمہ نے وفات کے وقت جس عورت کو اپنی خدمت میں قبول کیا تھا وہ عورت کون تھی؟ ذرا اس کا نام تو بتا دے۔ تو نہ دس دے گل پوری ہو جانی ہے۔ کہتے ہیں اس کا نام اسماء بنت امیس تھا رضی اللہ عنہا، انہا اسلمت اولا بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ میں مان گیا، ٹھیک ہو گیا، اسماء بنت امیس تھی، یہ اما فاطمہ کی خدمت کرتی تھی وفات تک کا۔ جی ہاں، یہ کس کی بیوی تھی؟ نہیں سمجھے، کس کی بیوی تھی؟ اور کتابوں میں یہ بھی تو لکھا ہوگا، اس کے شوہر کا نام تو بتا دے۔ یہ تو جعفر الطیار کی بیوی تھی۔ میں نے کہا تو کسی زمانے شہید ہو گئے تھے، جب اما فاطمہ کی خدمت میں آ رہی تھی اسماء، اس وقت کس کی بیوی تھی اور کس خامد نے اس بیوی کو بھیجا تھا؟ اب تیرے منہ سے نہیں نکلے گا، اہل حق بتائیں گے یہ ابو بکر صدیق کی بیوی تھی۔ ابو بکر کی گھر والی جا کر اما فاطمہ کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر تیرے بات سچی بن جائے کہ ابو بکر حق کھا گیا تھا تو اما کہتی چل پھٹا کھا، میں تے نہیں لینی خدمت۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو آیا نا کہ آپ خدمت میں، جی میں تے نہیں لینی، پھٹا کھاؤ۔ اما نے تو یوں نہیں فرمایا، اما نے تو حضرت اسماء بنت امیس کو قبول فرمایا، اپنی خدمت میں قبول فرمایا۔ تو اس کا معنی ابو بکر کو اما فاطمہ سچا سمجھتی تھی۔
وہ اسے غاصب تو نہیں کہہ رہی تھی اور آپ غاصب کہہ رہے ہو. تو دس تو کتنے کھلوتے ہیں تے اما فاطمہ دا مقام کتنے, تو اپنے مقام کو دیکھ انہیں دے. یا تو ہمیں بھی اہل حق کے ساتھ جوڑ یا خود بھی اہل باطل کے ساتھ مل جا. وہ کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. کوئی ایک جگہ تے کھلو نا. اچھا, یہ ابو بکر صدیق کے دور اقدس میں حضرت حسین اور ابو بکر کے گھر کے تعلقات یہ ہیں.